کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں نے اکثر یہ بات کہی، کلام اور کتاب میں فرق ہوتا ہے۔ کتاب اس کو کہتے ہیں جو لکھی جائے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ کلام اس کو کہتے ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ میرا کلام ہے۔ کوئی شاعر کھڑا ہو کے کہے یہ بات ہے، کسی شاعر نے کہا تھا اس کلے نو تحریک دے، حق باطل وچ تفریق دے، اپنے داد شفیق دے، دشمن لئی مرضی کا دے، اصحابہ لئی تعلیق دے، تحقیق بلا تصدیق دے، افکار دا بہر عمیق دے، گفتار کی نستعلیق دے، اسلام دی مدری گھٹ گڑیا اور وکنا یاد حقیق دے، کمر مزید جے پوچھدا ہے تو بکرا دے صدیق دے، کمر مزید جے پوچھدا ہے وہ بکرا دے صدیق دے۔ یہ کسی لکھنے والے کا کلام ہے، یہ کتاب نہیں ہے۔ جب یہ لکھا جا چکا یہ کتاب کا حصہ بن گیا، لیکن جب یہ بول رہا تھا شاید اپنے تصورات کی دنیا میں وہ الفاظوں کو جمع کر رہا تھا، یہ اس کا کلام تھا۔ پھر کلام آگے اسٹیج کی زینت بنا، پھر کلام نقابت کی لڑیوں کے اندر پروتا چلا گیا۔ یہ اس کا کلام ہے۔ میاں جو لکھا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں، جو لکھ کے تحریر ہو کے آپ کے سامنے آئے اس کو کتاب کہتے ہیں، اور جو بولا جائے اس کو کلام کہتے ہیں۔ اللہ نے کتاب کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے ذالک الکتاب کہا، ذالک الکتاب کہا، ذالک الکلام نہیں کہا۔ حالانکہ آیا تھا جب نبی کے ذات اقدس پہ، جب اللہ کے نبی کے سینے اکبر پر میرے رب نے قرآن کو نازل کیا، اس وقت یہ کتاب نہیں تھا، یہ کتاب نہیں تھا۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھو آپ کو بتائے گا اس وقت یہ کتاب نہیں تھا۔ کوئی بندہ کہے گا اس وقت کتاب نہیں تھا۔ کوئی بھی محقق جا کے اس سے پوچھو وہ کیا کہے گا اس وقت کتاب نہیں تھا۔ کتاب بعد میں جب صحابہ نے اس کو نقل کیا، ابو بکر عمر عثمان والی کے دور میں جب اس کو کتابی شکل میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا، اس وقت یہ اللہ کی کتاب بنی۔ پہلے کلام تھا، حالانکہ اللہ نے یہ بیان کرنا تھا ذالک الکلام، ذالک الکلام، اس کلام میں شک نہیں۔ اللہ نے ذالک الکتاب کہہ کے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں میرا بات یاد، میری بات یاد رکھنا، دنیا والوں میرے کلام کا اصول یاد رکھنا، دنیا والوں میری کتاب کا اصول یاد رکھنا۔ میں نے کتاب کہا، کلام نہیں کہا۔ میں نے کلام کہتا میری باقی بیان تھی، میری سچائی بیان تھی۔ میرے مصطفیٰ باتوں کی ٹینشن نہ لینا، ان کی پریشانی نہ لینا۔ شریک بات کرتے ہیں، دشمن بات کرتے ہیں، منافق بات کرتا رہتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بات کرے گا۔ میں رب اعلان کرتا ہوں محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو تیرے ساتھ ابو بکر ہے نا، یہ جو تیرے ساتھ عمر ہے نا، یہ جو تیرے ساتھ عثمان ہے نا، یہ جو تیرے ساتھ علی ہے نا، یہ زبیر، یہ طلحہ، یہ سعید، یہ معاویہ، یہ حسن و حسین، یہ ہر چیز قربان کر دیں گے تیرے نام کو نیچے دکھا دیں، ہر چیز داؤ پہ لگائیں گے، لیکن تیرا نام پوری دنیا کے اندر چمکا کے دم لیں گے، تیرا نام پوری دنیا کے اندر چمکا کے دم لیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، امام احمد بن حنبل نے کہا، آپ نے کہا تو یہ کہتا ہے کہ تجھے بادشاہ کے درے سے بچا دوں گا، تو اس کی عدالت میں کھڑا ہو کے کہ یہ مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، فرمایا تو بادشاہ کے درے سے بچائے گا۔ میں احمد بن حنبل بڑے ناز سے کہہ رہا ہوں، تو مجھے اس کی عدالت سے بچائے گا، تو اتنی بات کہہ
کرنی چاہیے، آپ کو اپنی تجارت پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، مجھے اپنے کام اور فیض پہ توجہ کرنی چاہیے، آپ کو بھی اپنے کام اور فیض پہ توجہ کرنی چاہیے، مجھے بھی اپنی غذا پہ، اپنی روزی پہ، اپنی کمائی پہ، اپنی تنخواہ پہ توجہ کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا جس دن ہماری غذائیں اچھی ہو گئی، رب محمد کی قسم صبح سے لے کر شام تک سنتے استادی، ہمارے بچے ہمارے اپنے گالیاں نکالتے، ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، اللہ کی قسم جس دن ہماری غذا ٹھیک ہو گئی نا، ہماری روزی ٹھیک ہو گئی نا، اس دن ہمارے بچوں کی ضرورت نہیں ہمارے سامنے آ کے ہمارے بچوں کی ضرورت نہیں۔ علامہ اقبال والدہ نے کہا